اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسأموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجلہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے مزید کچھ ٹیکسٹ کو انالائز کریں گے۔ تو تھوڑا سا ٹیکسٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلد انالائز ہو جائے گا۔ آغاز ہو رہا ہے اس ٹیکسٹ کا واو سے۔ اس واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں مضمون کے اعتبار سے، اور واو عاطفہ کے بعد لا ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ ناہیہ ہے، اس لیے کہ آگے فعل تسأمو آپ کو اخف یا مجزوم نظر آ رہا ہے۔ اصلاً یہ تسأمونا تھا۔ سین حمزہ میم اس کا مادہ ہے، باب سمیع اسمہ سے استعمال ہوتا ہے۔ سئما یسأمو سأمن، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز یا کام سے اکتا جانا یعنی سستی کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے اس فعل کے لیے یہی دیا ہے۔ تو لا تسأمو جمع کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور حاضر کا صیغہ ہونے کے اعتبار سے ترجمہ ہم کریں گے لا تسأمو کا، اور تم سستی مت کرو یا اکتا مت جاؤ۔ کس چیز سے اکتا مت جاؤ یا کس چیز سے سستی مت کرو؟ وہ مفعول بہی ہوگی، لہٰذا ان سے ہم جو ہے مفعول بہی کو بنا لیں گے، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ۔ ان کو مصریہ مان کر ہم جو صلۃ الموصول حرفی بنائیں گے وہ ہوگا تکتبوہ۔ تکتبو اصلاً تکتبونا تھا، نون ڈراپ ہوا اس کا خفیف یا منصوب ہونے کی وجہ سے۔ تکتبو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ ہا ضمیر جو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول بہی کے طور پر یہاں پر استعمال ہوئی ہے، اور اس کے بعد صغیرن کا لفظ جو ہے وہ نکرہ آپ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اس کو ہم ہا ضمیر جو ہے مفعول بہی والی تکتبوہ میں اس کے لیے حال قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد او جو ہے وہ عاطفہ ہے، جس کے بعد کبیرن آپ کو پھر منصوب نظر آ رہا ہے، لہٰذا صغیرن کو معطوف علیہ بنا دیں گے، کبیرن کو معطوف بنا دیں گے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب حال ہو جائے گا ہا ضمیر منصوب متصل کے لیے، اور الی اجلہ جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں الی حرف جر ہے جس کا مجرور اجل کا لفظ ہے، اور اجل مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ ہا ضمیر مجرور متصل ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائے گا الی حرف جر کے لیے، اور الی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا تکتبو فعل کے۔ پھر تکتبو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر صلۃ الموصول حرفی ہو جائے گا ان مصریہ کے لیے، اور ان مصریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر یہ محلاً منصوب مفعول بہ بن جائے گا تسأمو فعل کے لیے، اور پھر تسأمو فعل جو ہے اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ان تکتبوہ کو یعنی اس مصدر مؤول کو ایک محذوف حرف جر کے لیے محلاً مجرور بھی مانا جا سکتا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ تم نہ اکتایا کرو، کس چیز سے نہ اکتایا کرو؟ تو سے کے لیے من جو ہے حرف جر کو ہم یہاں پر محذوف بھی مان سکتے ہیں، اور پھر من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر لا تسأمو فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اس طرح بھی اس کا انالیسز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہمارا ٹیکسٹ مکمل ہوا ہے، اس کا ترجمہ اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو کچھ یوں بنے گا، اور نہ اکتایا کرو تم اسے لکھنے سے، خواہ قرض کی رقم جو ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، الی اجلہ اس کی میعاد تک۔ تو الحمدللہ جی آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کے مزید ٹیکسٹ کو انالائز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔